والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے روبرو پڑھی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو علماء کے دلوں سے نکال کر نہیں اٹھائے گا، بلکہ علماء کو وفات دے کر دنیا سے علم کو اٹھا لے گا۔ علماء کو موت دے کر اللہ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا۔ حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو سردار بنا کے بٹھائیں گے، بڑے بنا لیں گے۔ فسألوا، اور انہی جاہلوں سے لوگ سوال کریں گے۔ فافتوا بغیر علم، اور وہ جاہل لوگ بغیر علم کے فتوے دینا شروع کریں گے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے موت العالم موت العالم، یہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے۔ یہ ایک عالم کا انتقال ہو گیا تو سمجھیے کہ دنیا کا انتقال ہو گیا۔ آپ ایک عالم کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو سمجھیے کہ علم کی جنازے کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے بڑے عالم تھے، انسانوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، جانکاری رکھنے والے انسان تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہو گئے تو اس دن سے ہی دنیا میں علم کا دروازہ بند ہو گیا۔ علم کا دروازہ بند ہو گیا جو آسمان سے آیا کرتا تھا۔ ایک مشہور صحابیہ ہیں، جلیل القدر صحابیہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابیہ عورت کی بڑی قدر کرتے تھے، بار بار ان کے گھر کو جایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، انتقال ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے مشورہ کیا آپس میں، چلو ہم بھی ام ایمن کے گھر جائیں گے جن کے اللہ کے نبی بڑی قدر کیا کرتے تھے، عزت کیا کرتے تھے۔ دونوں مل کے گئے۔ جیسے ہی دونوں گئے ام ایمن رونے لگی، کیونکہ ابھی ابھی اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے۔ ام ایمن رونے لگی تو دونوں نے سمجھا شاید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے صدمے سے رو رہی ہے۔ تو ام ایمن نے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، بلکہ یہ احساس مجھے رلا رہا ہے کہ نبی کے انتقال کے بعد آسمان سے وحی کی شکل میں جو علم آیا کرتا تھا، اب اس علم کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ روزانہ تازہ تازہ علم،
روزانہ وہ آسمان کا علم، روزانہ نیا نیا علم جو ہمیں ملا کرتا تھا نبی کی زندگی میں، نبی کی وفات سے وہ علم کا دروازہ، وہ علم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ یہ سننا تھا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں بھی رونے لگے۔ اب جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر گئے، وہ علم علماء کے سینوں میں ہے۔ جب تک علماء رہیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم رہے گا۔ جب دنیا سے علماء اٹھا لیے جائیں گے تو پیارے نبی کا دیا ہوا چھوڑا ہوا علم بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ جب دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے تو عوام بے علموں کو عالم سمجھیں گے، انہی سے سوال کریں گے اور انہی سے فتوے پوچھنا شروع کریں گے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر لوگ ہر تقریر کرنے والے کو عالم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ کوئی بھی انسان زوردار تقریر کرتا ہے، دھواں دار تقریر کرتا ہے، چلا چلا کے بیان کرتا ہے تو لوگ اسے عالم سمجھتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوتا۔ ہر گھنٹے گھنٹے ممبر رسول پر کھڑ کر بولنے والا عالم نہیں ہوتا۔ تقریر علم کی پہچان نہیں، بیان کرنا یہ علم کی پہچان نہیں۔ علم کی پہچان عمل سے ہے، علم کی پہچان تقوی سے ہے۔ جو عمل نہیں کرتا وہ عالم کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ جس کے اندر اخلاق نہیں ہے وہ عالم کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ جس کے اندر تقوی نہیں ہے وہ عالم کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ عالم کون ہے؟ جو عمل کرتا ہے، جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر اخلاق ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، زیاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھے، دیکھ کر فرمایا ھذا اوان یختلس فیہ العلم، اب وقت آ چکا ہے کہ دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا۔ یہ سننے کے بعد حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، کیا دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا؟ اس حدیث سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے رہے تھے کہ میرے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، اب وحی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث سننے کے بعد حضرت زیاد نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا جبکہ ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہی رہیں گے، بچوں کو قرآن سکھاتے رہیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زیاد، میں تو سمجھ رہا تھا کہ مدینے کے تم بہت سمجھدار انسان تھے، بہت سمجھدار انسان سمجھ رہا تھا تم کو میں، مگر تم نے کیسا سوال مجھ سے کر لیا؟ مجھے بتاؤ، کیا یہودی تورات نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا عیسائی انجیل نہیں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھ رہے ہیں۔ تو پیارے نبی نے کہا، تو کیا یہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ زیاد نے کہا کہ نہیں، عمل تو نہیں ہو رہا ہے مگر پڑھ رہے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، علم کے اٹھا لیے جانے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے رہ جائے گا، عمل کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے دنیا کا المیہ کیا ہے۔ قرآن رمضان آتا ہے تو اوپر سے کھول کے پڑھتے ہیں، الماری پہ طاقوں پہ جما کے رکھتے ہیں، کوئی رمضان میں نکالتے ہیں، کسی کو اللہ نے ہدایت دیا تو جمعہ نکالتے ہیں، بس کہاں عمل کر رہے ہیں قرآن پہ؟ قرآن کی تعلیمات پہ کون چل رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پہ ایسے عمل کر کے دکھایا کہ چلتا پھرتا قرآن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال دنیا میں لوگ یہی سمجھ بیٹھیں گے کہ جو بھی میٹھی میٹھی تقریر کرتا ہے، جو بھی چلا کے بولتا ہے، لوگ اسے عالم سمجھیں گے اور اسی سے سوال کریں گے۔ اس لیے آج دنیا کا یہ المیہ ہے کہ سنجیدگی سے
سمجھانے والے کو لوگ عالم نہیں سمجھ رہے ہیں، جو بھی جتنا دھواں دار زوردار بیان کرے گا لوگ ایسے ہی لوگوں کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیثیں ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تک دنیا میں علم رہیں، علماء رہیں، ان کی قدر کرنا چاہیے۔ جب دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا پھر دنیا میں یہ قیامت کی نشانی ہے، دنیا میں صرف جہلا رہ جائیں گے، اور ایسے ہی لوگ فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے اندر علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کرام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم چھوڑ کر گئے ہیں اس علم کو خود سیکھنے، اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔